السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب علمنا علمک وکتابک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف، آیت نمبر 143 سے 147 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل پر اپنے ان احسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھی ہیں اس میں اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ انہیں ہدایت اس لیے ہوئی کہ اس نے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات بھی عطا فرمائی جس میں احکام اور ان کی شریعت کی تفاصیل موجود تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی تھی۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 30 دنوں کے روزے رکھے تھے، اور جب انہوں نے اس میعاد کو، اس وعدے کو پورا کر دیا تو انہوں نے ایک درخت کی شاخ کے ساتھ مسواک کر لی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس مدت کو 40 راتوں تک بڑھا کر مکمل کر دیں۔ واللہ عالم۔ جب وعدہ اور میعاد جو مقرر ہوئی تھی وہ مکمل ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کا عزم کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ طٰہٰ میں، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، اے آل یعقوب، یقیناً ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی دائیں طرف مقرر کیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ ہے جو آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ بنی اسرائیل میں اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں وصیت کی اپنے بھائی کو کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کریں اور فساد نہ ہونے دیں، اور یہ بطور تنبیہ و تذکیر کے تھا، ورنہ حضرت ہارون جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، صاحب جاہ و جلال تھے،
اور اللہ تعالیٰ کے پاس برگزیدہ بندے تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء۔ آج کا سبق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا سوال کرتے ہوئے کہا کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یہاں پہ جو حرف ہے لن، یہاں دنیا میں رویت باری تعالیٰ کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، ورنہ بہت سی متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے، اور میں ابھی بیان کروں گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مومن آخرت میں دیدار الہی کی سعادت سے فیضیاب ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے قیامت والے دن۔ ہم آخرت میں دیدار الہی کا دیدار الہی کریں گے۔ ہم ان احادیث مبارکہ کو ارشاد باری تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اللہ تعالیٰ سورۃ قیامہ میں فرماتے ہیں اس روز بہت سے چہرے تو بہت تر و تازہ ہوں گے اور اپنے اللہ کے دیدار کرنے کے لیے مشتاق ہوں گے۔ اس کے تفسیر میں بیان کریں گے انشاءاللہ سورۃ القیامہ میں۔ سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے جب بھی کوئی زندہ دیکھے تو وہ مر جائے، اور کوئی خشک اور بے جان چیز دیکھے تو وہ لڑک جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا، اپنا نور ڈالا، تجلی ڈالی، تو اس اتنی سی تجلی سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں منقول ہے قال اہکذا یعنی انہ اخرج طرف الخنصر، اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلی خنصر کا ایک کنارہ یا اس کے بقدر ہی ظاہر فرمایا تھا، یعنی اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس جو نور ڈالا تھا، جو تجلی ڈالی تھی پہاڑ کے اوپر، خنصر کہتے ہیں یہ چھوٹی انگلی کو، چھنگلی کو، اس چھنگلی سے تھوڑا سا حصہ بس نور ڈالا تھا، جس سے پہاڑ جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی انگلی خنصر ہی کے بقدر جلوہ فرمایا، جعلہ دکا، اور پہاڑ جو تھا سبحان اللہ مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ کے بے ہوش ہونے کا قرینہ یہ الفاظ ہیں فلما افاقا، تو جب ہوش میں آئے، اور ظاہر ہے کہ ہوش میں آنے کے الفاظ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہوں گے جو پہلے بے ہوش ہوا ہو۔ اگر بے ہوشی نہ ہوا تو فلما افاقہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، معلوم ہوا کہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو فلما افاقہ جب وہ ہوش میں آئے قال سبحانک، کہنے لگے کہ تیری پاک ذات ہے، تیری ذات جو ہے وہ بہت پاک ہے، تنزیہ، تعظیم اور جلال و عظمت کی خاطر ایسا کہا کہ انہیں دنیا میں جو بھی دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ تبت الیک، پھر آپ نے فرمایا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مجاہد فرماتے ہیں اس بات سے توبہ کہ آئندہ دنیا میں دیدار الہی کا سوال کروں، میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لانے والے ہیں میں ان میں سب سے اول ہوں۔ ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اور حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت کے مطابق اس کے معنی یہ ہیں کہ میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تیری ذات پاک کو تیری مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیدار اور آپ کا بے ہوش ہو کر گرنا 40 دن کی اس
شبانہ روز عبادت و ریاضت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص و ممتاز رنگ میں شرف کلام بخشا۔ آپ کو بلا واسطہ اللہ کی بات سننے سے عجیب لذت حاصل ہوئی، اور اسی لذت کے اثر سے دل میں متکلم کے جو بات کر رہا تھا اس کے دیدار کی آرزو پیدا ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بے ساختہ دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ الہی درمیان سے یہ حجاب اور موانع دور کر دے تاکہ میں ایک نظر تجھ کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم اس فنا ہونے والے وجود اور فانی آنکھوں سے میرے دیدار کے کبھی متحمل نہیں ہو سکو گے۔ اگر اتنی ہی آرزو ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر میں تھوڑا سا اپنی تجلی ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکا اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو شاید تم بھی برداشت کر سکو۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم تھی کہ یہ تجلی جو تھوڑا سا پر تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو میں نے کہا خنصر کے بقدر جو تجلی ڈالی تھی پہاڑ برداشت نہ کر سکا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو پاس کھڑے ہوئے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پہلی بات یہی کی کہ میں نے یہ ناجائز قسم کا مطالبہ کر دیا تھا، اس سے میں اللہ جی توبہ کرتا ہوں، تیری عظمت و جلال کا اقرار کرتا ہوں، اور اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس فانی دنیا میں اور ان فانی آنکھوں سے تیرا دیدار ناممکن ہے۔ لیکن جب یہ فانی دنیا ہی تبدیل کر دی جائے گی تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام نے اس کو بلایا صحابی کو، تو آپ نے فرمایا لما لطمت وجہہ، تو نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں سے برگزیدہ کیا ہے، میں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تمہارے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بزرگی دی ہے، ہمارے محمد پر بھی موسیٰ کو بزرگی دی ہے۔ میں اس کی بات سن کر غضبناک ہو گیا اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا مجھے انبیاء میں سے اچھا قرار مت دو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا کوہ طور پر بے ہوش ہونے کے بدلے میں بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح میں بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے، واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اس نے انہیں اپنے پیغام اور کلام سے ان کے زمانے کے لوگوں کو ممتاز کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلی پچھلی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کا اعزاز سے سرفراز فرمایا، آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے پیروکاروں کو، آپ کی اطاعت کرنے والوں کو تمام نبیوں اور رسولوں کے پیروکاروں سے تعداد میں زیادہ بنا دیا۔ آپ کے بعد شرف و فضل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ بن عمران کلیم الرحمن علیہ السلام کا
درجہ ہے، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کو پکڑ کے رکھو، یعنی کلام و مناجات کو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرا شکر بھی بجا لاؤ، یعنی کلام و مناجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اور اس بات کا سوال مت کرو جس کی تمہیں طاقت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، طور پہاڑ پر جو دی گئی تھیں، یہ تختیاں جواہرات کی بنی ہوئی تھیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی باتیں اور حلال و حرام سے متعلق مفصل احکام بھی بیان فرمائے تھے، اور یہ تختیاں تورات ہی پر مشتمل تھیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے عطا کی گئی تھیں۔ اگر دیدار نہیں ہو سکا، جیسا کہ کہا کہ اگر دیدار نہیں ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، تو اور تو بہت ساری نعمتیں اور فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں، تمہیں اپنا رسول بنایا اور براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے باہم کلامی کا شرف بخشا اور تمام جہان سے تم کو برگزیدہ کیا، منتخب کر لیا، لہذا اب میں جو شرعی احکام تم کو دے رہا ہوں ان پر اچھی طرح عمل کرنا اور ان نعمتوں پر میرا شکر بھی ادا کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اسے زور سے پکڑو، طاعت کے عزم کے ساتھ پکڑو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ بِيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دیجئے کہ ان باتوں کو جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں بہت بہتر ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس چیز کو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیں جس قدر انہوں نے اپنی قوم کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کا حکم اور قوم کو بِأَحْسَنِهَا کا حکم دیا۔ فرمایا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، دار الفاسقین، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی تم ان لوگوں کے انجام کو دیکھ لو گے جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے اور میری اطاعت سے باہر ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح تباہی اور بربادی سے دوچار ہوں گے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، بعض علماء کہتے ہیں کہ تورات انہی تختیوں پر لکھی گئی تھی۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب تیسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تورات انہی تختیوں پر لکھی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان تختیوں میں صرف چند جامع اور بنیادی احکام لکھے گئے تھے، اور تورات بعد میں آپ پر نازل ہوئی۔ ان تختیوں پر کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان تختیوں کی تعداد کتنی تھی، اور ان تختیوں میں وہی احکام مذکور ہیں جو سورۃ انعام کی آیت نمبر 191 اور 192 میں مذکور ہیں، اور یہ سب کی تعظیم کے حکم سمیت 10 احکام بنتے ہیں، واللہ اعلم۔ فرمایا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن کا لفظ بِأَحْسَنِهَا کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو وہی ہے جو ترجمے میں ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان پر عمل بے دلی سے اور بیکار سمجھ کر مت کریں، بلکہ نہایت خوش دلی، نشاط اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے بہتر طریقے سے ان احکام پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان تختیوں پر لکھی ہوئی عبارت کا جو مفہوم ایک سلیم الطبع، ایک صحیح عقل رکھنے والا انسان کی عقل میں فوری طور پر آ جاتا ہے، صحیح عقل رکھنے والا انسان فوری طور پر سمجھ جاتا ہے، اسی پر عمل کریں۔ ان احکام کی عبارت کو فلسفیانہ طریقوں سے مت لیں اور الٹی سیدھی تعویلات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ فرمایا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اس جملے کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ تم لوگ اب شام کی طرف جا رہے ہو،
راستے میں تم کئی تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ کے پاس سے گزرو گے، تباہ ہوئی قوموں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ کر دیا، ان قوموں کے آثار قدیمہ کے پاس سے گزرو گے، جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دار الفاسقین سے مراد ملک شام میں عمالقہ کے گھر ہیں، جن سے ان بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس معنی کی رو سے یہ جملہ ان کے لیے فتح کی خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جلد ہی جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، یعنی اپنی عظمت، شریعت اور احکام سے متعلق دلائل و برہان کے سمجھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو میں محروم کر دوں گا، جو میری اطاعت سے اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے اور لوگوں سے ناحق غرور کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یعنی جس طرح انہوں نے تکبر اور غرور کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہیں احکام شریعت سے جاہل رکھ کر ذلیل و رسوا کر دے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی فرماتے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفِئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے وہ پھر ایمان لا ہی نہیں سکیں گے۔ اور فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ سورۃ صاف میں اللہ فرماتے ہیں تو جب ان لوگوں نے کج روی کی، منہ پھیرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر تکبر کا لفظ ہے، تکبر کی جامع تعریف حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے یا رسول اللہ کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی جمیل، خوبصورت ہے، اور یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی تکبر کی ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ متکبر انسان اللہ کے حکام کی کچھ پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے، جیسے نہ تو وہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ ہی اللہ اس کا پروردگار ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو عام لوگوں سے، تمام لوگوں سے، جتنے بھی اس کے عام لوگ ہیں ان سے کوئی بہت بڑی مخلوق سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور پھر حقیر سمجھنے کے بعد ان سے وہ ویسا ہی سلوک کرتا ہے، حالانکہ اس کی اس خود سری کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اور اس اللہ کا رزق کھاتے ہوئے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور متکبر بن کر رہے۔ اس کی زمین پر اس کا رزق کھاتے ہوئے کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کا نافرمان اور متکبر بن کر رہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بغیر الحق کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ پورے جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ بلا وجہ تکبر کرنے والوں کی نگاہیں اللہ کی آیات کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہیں۔ جو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے بس اپنے آپ میں رہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو وہ اللہ کی آیات کی طرف ان کی نظریں اٹھتی ہی نہیں ہیں، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کی طرف غور ہی نہیں کرتے، خواہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی ایسی نشانیوں سے بھری ہوئی ہو اور ایسی ہی بے شمار آیات ان کے اپنے جسم کے اندر بھی موجود ہیں، یا انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے دل جو ہیں وہ کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی خرق عادت، معجزہ بھی دیکھ لیں، جیسا کہ کفار جو ہیں وہ یہود جو ہیں اور یہودیوں نے، نصارہ نے معجزات اپنے اپنے پیغمبروں سے مانگے تھے، تو اللہ فرماتا ہے اگر خرق عادت معجزہ بھی دیکھ لیں تو اس کی تعویلات و توجیحات تلاش کرنے پر تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن راہ راست پر آنے کا نام نہیں لیتے۔
ہاں اگر کوئی گمراہی کی بات ہو، کوئی غلط راستہ ہو، کوئی غلط بات ہو، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی بات ہو، تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا کمزور مسلمانوں پر تانا کسی ہو رہی ہو، بھپتیاں کسی جا رہی ہوں، تو ایسی باتیں ان کو بہت راس آتی ہیں اور ان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ جتنی بھی نشانیاں خرق عادات معجزات ان کو دکھائی جائیں، وہ ان کے اندر توجیحات تو تلاش کرتے ہیں، تعویلات تلاش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن راہ راست پر آنے کا نام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر۔ الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اس لیے کہ یہاں پر فرمایا کہ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی جو شخص اس طرز عمل کو اختیار کرے اور موت تک اسی کو اختیار کیا رکھے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ یہ جیسے بھی عمل کرتے ہیں نا ویسے ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ انہوں نے جیسے اعمال آگے بھیجے ہوں گے ہم ان کے مطابق ہی ان کو بدلہ دیں گے، یعنی اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ جیسا کہ کوئی کسی نے کہا ہے جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس لیے کہ کسی عمل کے بارآور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ کسی عمل کے کامیاب ہونے کی، قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ ایک تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا گیا ہو، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا گیا ہو، اور جس عمل میں یہ تصور ہی موجود نہ ہو کہ وہ عمل اس نیت سے کر رہا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے گا۔ اس کا صلہ آخر مل بھی کیسے سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے ان کا تو آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں تھا۔ وہ جتنے بھی نیک اگر اعمال کرتے بھی تھے لیکن ان کا قیامت پر ایمان نہیں تھا۔ جتنے نیک اعمال کرتے تھے وہ ان کی یہ نیت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کو اس کا صلہ، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان جو تھا وہ آخرت کے دن پر تھا ہی نہیں۔ تو وہ جتنے بھی عمل کر لیں یہ تو ان اعمال کا حال ہوگا۔ جو اچھے ہوں گے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور جو عمل اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی صورت میں کیے ہوں گے ان کی سزا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ ملنی بھی چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کی زمین پر رہ کر، اس کی مخلوق ہو کر اور اس کا رزق کھا کر اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کی تابعداری نہیں کرتا، اس کو پہچانتا نہیں، اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اسے سزا آخر کیوں نہ ملے؟ اس دنیا میں یہی اصول ہے کہ اگر ایک غلام اپنے آقا یا ماتحت اپنے افسر کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے، اور جو کام وہ اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہا اس کا بدلہ اس کے مالک کی طرف سے اسے کبھی نہیں ملتا۔ اسے بدلہ صرف اس کام کا ملتا ہے جو وہ اپنے مالک کے حکم یا مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور جو اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اپنے مالک کے حکم کا خیال نہیں کرتا، مالک کی مرضی کا خیال نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو اس کو کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جاتا، جس کا بھی وہ ماتحت ہو، جس افسر کا بھی وہ ماتحت ہو، اور جہاں بھی وہ غلامی کر رہا ہو اس کو اس کا بدلہ کوئی نہیں دیتا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا بھی کوئی بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کو قیامت پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اور ان کا ایمان قیامت کے دن پر تھا ہی نہیں، آخرت پر، تو اس لیے اور وہ جو عمل کرتے تھے نیک، یعنی صدقہ و خیرات کرتے تھے، جتنے بھی نیک اعمال کرتے تھے ان کے دل کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ ہم کو اس کا صلہ ملے گا اور اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، تو وہ بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے برائیاں کی ہوں گی ان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔